بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ العصر دینی کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج جو آپ کے سامنے کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرا کلاس اور دوسرا درس ہے، جس میں امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہے۔ لائف آف امام مہدی یہ ہمارا ایک کلی عنوان ہے۔ اس ذیل میں کچھ باتیں کل بیان ہوئی تھی امام کی ولادت سے پہلے کے حالات کا ایک مختصر، چونکہ ٹائم بہت کم ہے مکمل باتیں نہیں بیان ہو سکتے، بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم امام کی ولادت اور جناب نرجس کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی خود امام کی ولادت کا تذکرہ ہوگا، اور جناب نرجس خاتون یعنی جو امام کی والدہ ہیں، مادر گرامی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام کی ولادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں ہوئی ہے، اور بعض میں 254 اور 256 بھی ہے، لیکن مشہور 255 ہجری ہے۔ امام کی ولادت میں ہم بات یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ جیسا جیسا آخری امام کا زمانہ نزدیک آیا ہے، دشواریاں اور سختیاں بڑھی ہیں، اور ان دشواریوں اور سختیاں بڑھنے کا سبب یہ تھا، ریزن یہ تھا کہ یہ سب کو معلوم تھا کہ پیغمبر نے فرما دیا ہو، پیغمبر کا فرمایا حق ہوتا ہے کہ اسی سلسلے سے، یعنی امیر المومنین کی نسل سے، امام علی کی نسل سے 12واں وہی مہدی موعود ہوگا، جس کے ذریعے سے دنیا ظلم و ستم سے نجات پائے گی اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو آخری امام کا زمانہ آتے آتے حالات بدلے ہیں۔ مثلا 7ویں امام قید میں رکھے گئے، 8ویں امام کو خراسان بلوایا گیا، اور 9ویں امام کو 25 سال میں شہید کر دیا گیا، 10ویں امام کو سامرہ بلایا گیا ہے، فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا، 11ویں امام بھی فوجی چھاؤنی میں رہے۔ یعنی یہ سب اس لیے تھا تاکہ آخری امام دنیا میں آنے نہ پائے۔ اللہ نے جو انتظام کیا تھا آخری امام کی ولادت کا، اولاً یہاں پر یہ بھی عرض کروں چونکہ آج جناب نرجس کا تذکرہ ہونا ہے۔ جناب نرجس خاتون اولاً آخری امام کے والد یعنی پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو خود پیغمبر کے نسل سے ہیں، جناب سیدہ کے اولادوں میں ہیں، 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ماں جناب نرجس خاتون ہیں۔ نرجس خاتون، البتہ روایات میں دوسرے نام بھی جناب نرجس خاتون کے ملتے ہیں، یعنی جو آخری امام کی والدہ تھیں، ماں تھیں۔ مثلا دوسرے جو نام امام کے ماں کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، سوسن ہے یا سیقل ہے، حدیثہ یا حدیثہ، حکیمہ خاتون، ملیکہ، ریحانہ، یہ سب امام کے ماں کے نام ہیں، والدہ کے نام۔ جناب نرجس خاتون جو امام کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں جو مشہور ایک واقعہ ہے وہ کہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، یعنی روم کی شہزادی تھیں، اور امام تک پہنچنے کے لیے جو اللہ کی ایک مصلحت کی بنیاد پر ذریعہ بنا ہے وہ ان کی کنیزی کا ہے کہ تختہ پلٹا ہے اور وہ پھر گرفتار ہوئی ہیں، قید ہوئی ہیں، قید کے ذریعے سے امام نے انہیں خریدا ہے اور پھر 11ویں امام تک پہنچی ہیں۔ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ ایک مرحلہ جو آیا ہے، یعنی کنیزی کا اور قید ہونے کا اور پھر خریدے جانے کا، یہ ایک اللہ کی مصلحت تھی تاکہ اس ذریعے سے امام تک پہنچیں، اور امام تک آنے کے بعد حق قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور پھر یہی 12ویں امام کی ماں قرار پائی ہیں، والدہ قرار پائی ہیں۔ ایک انتہائی عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بہت بڑے گھرانے سے نسبت رکھتی تھیں، خود محترم خاتون تھیں، باعفت خاتون تھیں، اور بہت سے فضائل و کمالات کی حاکم خاتون، اس لیے کہ آخری امام کی والدہ بنی۔ تو اب جب امام کی خدمت میں آئی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت تھی کہ ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، چونکہ اس زمانے میں حاکم کی کوشش یہ تھی کہ 11ویں امام کی کوئی اولاد نہ ہونے پر باقاعدہ جاسوس معین تھے، عورتیں معین تھیں جو امام کے گھروں میں جا کر امام کی ازواج اور امام کی کنیزوں کا جائزہ لیتی تھیں، چیک کرتی رہتی تھیں کہ کہیں کوئی حاملہ تو نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک ایک روایت ہے کہ امام کی ایک کنیز نے انہی دشمنوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ امام کی طرف سے توجہ ہٹے، دعویٰ کیا کہ میں حاملہ ہوں، تو اسے 2 سال قید رکھا گیا۔ جب مطمئن ہو گئے کہ حاملہ نہیں تب اسے آزاد کیا۔ یعنی اس حد تک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سختی تھی، چونکہ سختی تھی لہذا آخری وقت تک حمل کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ایک مشہور روایت ہے 11ویں امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے
کہ 14 شعبان کو 11ویں امام نے فرمایا کہ پھوپھی جان آج رکیے، آج اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی بیوی ہو، کسی زوجہ یا کسی کنیز کے اس طریقے سے آثار نے سوال کہ کس سے، تو فرمایا جناب نرجس خاتون سے، کہیں مجھے تعجب ہوا کہ کسی طرح کوئی اثر تو ہے نہیں، کوئی حمل ہے نہیں، تو کیسے اولاد؟ لیکن چونکہ امام نے کہا تھا لہٰذا یقین تھا، فرمایا کہ میں رکی اور پھر میں نے اسی گھر میں افطار کیا اور رات میں نے قیام کیا، کہ چونکہ 11ویں امام نے فرمایا تھا۔ حتیٰ فرماتی ہیں میں جب نماز شب کے لیے اٹھی ہوں، یعنی نماز صبح سے پہلے، اس وقت تک جناب نرجس خاتون پر کوئی اثر نہیں تھا، حتیٰ نماز صبح کا وقت نزدیک آنے لگا تب تک کوئی اثر ان کے اوپر ولادت کا نہیں تھا۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے یعنی اس حد تک اللہ کی جانب سے اہتمام تھا کہ ظاہر نہ ہو۔ لیکن خود فرماتے ہیں ایک دفعہ، حتیٰ یہ روایت یہاں پہ بھی ہے کہ میرے ذہن میں یہ ایک سوال ہوا کہ آج امام نے فرمایا تھا کہ شب میں ولادت ہوگی، اب تو صبح سے ہم نزدیک ہونے والے ہیں، اب کس وقت ولادت ہوگی؟ تو پھر امام کی آواز بھی آئی تھی کہ پھوپھی جان شک نہ کیجیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا، اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا، آج کی شب میں یعنی امام کی ولادت ہوگی۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نور کا حالہ ہے، اور پھر دیکھا کہ آخر امام سجدے میں ہیں اور 7 اعضاء زمین کے اوپر، یہ یعنی ولادت ہوئی۔ تو اب جناب نرجس خاتون سے یہ روایت کا بیان ہونا اور اس انداز سے ہونا یہ اس لیے تھا تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے، امام کی جان کو بچایا جا سکے، یعنی اللہ کی ایک مصلحت تھی، لہذا اس طریقے سے امام دنیا میں تشریف لائے، امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور جب ولادت ہو گئی ہے اس کے بعد بھی امام کے حفاظت کے لیے انداز یہ تھا کہ جس بنیاد پر ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو کہ کسی سرداب میں ہو، کسی تہخانے میں امام رہے، نہیں، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ چونکہ دشمنوں کی نگاہیں تھیں اور جاسوس معین تھے، لہٰذا امام کی حفاظت کے لیے سرداب میں، جسے تہخانہ کہیے، اس میں امام زندگی گزارتے تھے، اسی میں عبادت الہی مصروف رہتے تھے۔ اور بعض اس مدت میں، اس ٹائم میں امام نے خاص لوگوں سے امام کی ملاقات بھی کرائی تاکہ بالکل ہی لوگ ناشنا نہ رہیں، یعنی امام کی بات پہ یقین کرتے تھے، لیکن بعض روایات میں نام موجود ہیں کن کن لوگوں سے امام نے ملاقات کرائی گئی، تو یہ بعض لوگوں سے امام نے ملاقات کرائی ہے، بعض لوگوں نے آخر امام کو دیکھا ہے اس ٹائم میں، یعنی ولادت کے بعد کے مرحلے میں، یعنی بالکل ہی ایسا نہیں، کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو لوگ آتے تھے، مقصد یہ تھا کہ یہ محفوظ رہیں اور ان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور جب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، خود جناب نرجس خاتون جیسی ایک ماں ہے جنہوں نے تربیت کی ہے، 11ویں امام موجود ہیں، البتہ وہ علاقہ اور وہ جگہ اور وہ دشمنوں کے درمیان ہے، گویا سب طرف سے جاسوس ہیں اور مختلف افراد ہیں، لہذا ایسے زمانے میں امام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں تک امام کی رسائی یا دوسروں کے لیے امام تک پہنچنا آسان ہو جائے، اس لیے ایک سلسلہ ایک جاری تھا کہ گاہے بگاہے، یعنی جب وقت ہو، جب ٹائم ہو، لوگ امام تک مل سکیں۔ تو اب امام کی جب ولادت ہوئی، اب یہاں پر مختصر وقت میں بھی عرض کر دوں کہ دنیا میں تشریف لائے، اب امام کے نام کی بات ہے۔ امام کے نام کے سلسلے میں اصل امام کا نام نامی، امام کا اسم گرامی پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبر کا نام ہے، اسی نام پر آخری امام کا بھی نام رکھا گیا ہے۔ اور دوسرے امام کے نام بھی روایات میں بیان ہوئے ہیں، وہ محمد کے علاوہ احمد ہے یا عبداللہ ہے، یہ امام کا نام ہے۔ یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں کہ امام کے ناموں میں ایک روایت میں ہے کہ امام کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کا اصل پہلو امام کا احترام ہے، یعنی حتی بعض القاب کے لیے احترام امام کا ضروری، ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ ہم امام کا احترام کرتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ گنہگار ہوگا، اگر نیت بے احترامی کی تو گنہگار ہوگا، یعنی اس لیے کہہ رہا ہو کہ ہم ان کی توہین کریں گے، یہ کوئی نہیں، لہذا احتراماً نہیں نام لینا، لہذا بعض کتابوں میں مثلا میم ہے میم دال لکھتے ہیں، یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہے جو بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک اور چیز ہے نام کے ساتھ ساتھ امام کے القاب، مشہور امام کے القاب بہت سے البتہ القاب ہیں، ان میں سے خود مہدی، یہ بھی لقب بیان کیا گیا ہے، روایات بعض نے نام کہا ہے لیکن بعض روایت میں بطور لقب بیان ہوا ہے۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کا کوئی، یعنی کسی بھی انسان کا ٹائٹل، کسی کا کیریکٹر و کردار کی بنیاد پر کوئی نام بن جائے، یا جیسے صاحب الزمان ہے، منتظر ہے، حجت اللہ ہے۔ منتظر کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ آخری امام کا نام منتظر ہے، منتظر کا مطلب ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے، یعنی چونکہ امام کا انتظار لہذا وہ منتظر ہے،
اور جو لوگ انتظار کرتے ہیں یعنی انتظار کرنے والا وہ منتظر کہلاتا ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے اگر صحیح ہم لوگ تلفظ کریں تو منتظر ہم لوگ ہیں، ہم لوگ انتظار، اور آخری امام منتظر ہیں یعنی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ خاتم الاوصیاء یعنی آخری وصی ہیں، اس طریقے موعود ہیں یعنی ان کے وعدہ کیا گیا، منتقم ہیں، بقیت اللہ ہیں، یہ سب امام کے نام ہیں۔ ایک لقب امام کا نام ہے، لقب ہے، ایک لقب امام کا قائم بھی ہے۔ قائم کے سلسلے میں ایک روایت ہے، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی جب امام نے یہ نام لیا ہے تو کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے سر مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ اسی امام کی پیروی میں احترام میں کھڑے ہونا چاہیے جب آخری امام کا نام آئے، تاکہ احترام ظاہر ہو۔ یہ امام کے اسماء اور القاب تھے، اور انہی اسماء و القاب کے ذریعے سے ہم امام کو پہچانیں اور امام کے سلسلے میں معرفت کی کوشش کریں۔ ہم لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ اب تک جو ہمارے سامنے 2 کلاسز میں ہم نے امام کے سلسلے میں پہلے درس میں غیبت سے، امام کی ولادت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا کہ ولادت سے پہلے پیغمبر کی روایات موجود ہیں یا کیسا ماحول تھا امام کے سلسلے میں، ولادت سے پہلے اللہ نے جو انتظام کیا ان کی حفاظت کا، دشمنوں کی نگاہیں تھیں، اور پھر امام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں 15 شعبان کو۔ امام کی والدہ ہیں جناب نرجس خاتون، جناب نرجس خاتون بھی رومی شہزادی ہیں۔ کنیزی اور خریدنا یہ سب ذریعہ بنا ہے امام تک پہنچنے کا، ورنہ ایک عظیم خاندان سے اور محترم خاتون تھیں، نسبت رکھتی ہیں۔ اور پھر جب امام تشریف لائے، امام کے ناموں کے سلسلے میں آج بیان ہوا کہ امام کے نام کیا کیا تھے، اور بعض القاب کی جانب اشارہ ہوا، اور ان سب میں سب سے اہم چیز ہے کہ امام کے احترام ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم امام کا احترام کریں۔ آخری بات جو رہ گئی تھی عرض کر دوں، امام کی کنیت بھی ہے۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی باپ کی طرف نسبت یا بیٹے کی طرف نسبت، تو امام کی بعض کنیتیں بھی بعض روایات میں بیان ہوئی، جیسے ابو عبداللہ ہے یا ابو جعفر ہے یا ابو ابراہیم ہے، ابو الحسن وغیرہ ہے۔ یہ امام کی مشہور کنیتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان دروس کو مفید قرار دے اور ہمارے لیے انشاءاللہ امام کی معرفت اور معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ اور زیادہ امام کو پہچان سکیں۔ آخری بات یہ پھر عرض کر دوں کہ ہم لوگ اگر ذہن میں سوالات ہیں، سوالات کرتے رہیں، معلومات حاصل کرتے اور اس کو اہمیت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ سنتے رہیے، آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور یہ چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔